بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ نحو کی تعریف۔ عربی کا علم نحو وہ علم ہے جس میں اسم و فعل و حرف کو جوڑ کر جملہ بنانے کی ترکیب اور ہر کلمہ کے آخری حرف کی ہر حالت معلوم ہو۔ یہ علم نحو کی تعریف ہے۔ اس کو آسان ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ علم نحو وہ علم ہے جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جملے میں الفاظ کے آخر یعنی اعراب کیسے بدلتے ہیں اور کیوں بدلتے ہیں۔ تو اس کا آسان سے جواب یہ کیونکہ جملے میں ان کی جگہ بدلتی ہے۔ جیسے زید قامہ، زید کھڑا ہے، اور رأیت زیدن، میں نے زید کو دیکھا۔ اب جو پہلا جملہ میں نے بولا ہے زید قامہ، اس میں لفظ زید جو ہے یہ مرفوع ہے، اور دوسرے میں رأیت زیدن جو لفظ میں نے جملہ بولا ہے اس جملے میں زیدن یہ منصوب ہے۔ یہ کیوں بدلا؟ کیونکہ پہلے میں کام کرنے والا زید ہے، اور جو کام کرنے والا ہے جو فاعل ہے اس کے اوپر ضمہ آتا ہے تنوین والی، اگر وہ الف اور لام سے خالی ہو تو اس کے اوپر تنوین آتی ہے۔ تو یہاں پہ پیش آیا ہوا ضمہ آیا ہوا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مبتدا ہے، اور مبتدا کے اوپر رفع آتا ہے۔ اور دوسرا رأیت زیدن، یہاں پہ زیدن اس کے اوپر دو تنوینیں ہیں، یعنی دو زبریں ہیں اس کے اوپر، تو یہ منصوب ہے، اس کے اوپر کام کیا گیا ہے۔ اب یہاں پہ جگہ بدلتی ہے، پہلے جملے کے اندر زید پہلے ہے، دوسرے جملے کے اندر زید بعد میں ہے، یہ جگہ بدل رہی ہے۔ یہی ہمیں علم نحو سے معلوم ہوتا ہے، یہی سکھانے والا علم نحو ہے کہ زید شروع میں کیوں ہے اور زید القامہ میں، اور رأیت زیدن کے اندر زید آخر کے اندر کیوں ہے۔ تو یہ مطلب ہے کہ پہلا جو جملہ ہے زید القامہ، اس کے اندر زید جو یہ مبتدا بن رہا ہے، اور دوسرا جملہ جو ہے رأیت زیدن، اس کے اندر جو لفظ زید ہے یہ مفعول بن رہا ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ فائدہ اس علم کا یہ ہے کہ انسان عربی زبان بولنے اور لکھنے میں ہر قسم کی غلطی سے محفوظ رہے۔ جیسے زیدن، دارن، دخلا، فی، یہ چار کلمے ہیں۔ اب ان چاروں کو جوڑ کر ایک جملہ بنانا اور اس کو صحیح طور پر ادا کرنا یہ علم نحو سے حاصل ہوتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں دخل زید فی الدار، یہ جملہ بن گیا ہمارا، یہ دخل زید فی دارہ، یہ جملہ بن گیا ہمارا۔ اور اس کو صحیح کیسے پڑھ سکیں گے ہم؟ اس کی ایک اور مثال سمجھ لیں کہ علم نحو ہمیں کیسے سمجھاتا ہے کہ ہم علم نحو سے ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم صحیح پڑھ رہے ہیں یا غلط پڑھ رہے ہیں۔ جیسے ان اللہ غفور رحیم، یہ جملہ بالکل درست ہے کیونکہ ان جو ہے یہ حروف مشبہ بالفعل میں سے ہے، یہ بات آگے جا کے آ جائے گی۔ ان حروف مشبہ بالفعل ہے اور لفظ اللہ اس کا اسم ہے، غفور رحیم موصوف صفت مل کر یہ اس کی خبر ہے، اور مبتدا خبر مل کر یہ جملہ اسمیہ بن گیا یہ۔ اور ان اللہ غفور رحیم یہ غلط ہے۔ یہ غلط کیوں ہے؟ کیونکہ ان جو ہے یہ حروف مشبہ بالفعل ہے، لفظ اللہ اس کا اسم ہے، غفور یہ تو اس کی خبر بن جائے گی، رحیم کیا چیز بنے گی یہ ہمیں معلوم نہیں ہوگا، تو یہاں پہ یہ غلط جملہ ہے۔ علم نحو ہمیں یہ سمجھاتی ہے کہ ان اللہ غفور رحیم یہ جملہ درست ہے، اور ان اللہ غفور رحیم جس کے اوپر ہم الف لگا کے تنوین پڑھیں گے یہ جملہ غلط ہے، اور تھوڑی سی جو غلطی ہوتی ہے اسے یہ معنی کو خراب کر دیتی ہے، اس لیے نحو ضروری ہے۔ یہ فائدہ علم نحو کا۔ اور علم نحو کا موضوع کیا یہاں پہ لکھا ہوا ہے، اس کا اس علم کا کلمہ اور کلام اس کا موضوع ہے۔ یہ سمجھے کہ ہر علم کسی بھی چیز کے بارے میں ہوتا ہے، جیسے میڈیکل جو ہے یہ جسم کے بارے میں ہے، حساب جو ہے یہ نمبروں کے بارے میں ہے، اور طب جو ہے یہ انسانی جسم کے بارے میں ہے۔ اسی طرح علم نحو جو ہے یہ بھی کسی نہ کسی کے بارے میں ہے، کسی نہ کسی چیز کے لیے ہے یہ علم بھی۔ وہ علم کون سا ہے؟ وہ کلمہ اور کلام ہے۔ تو کلمہ اور کلام کی بحث اگلے سبق کے اندر کریں گے۔ نحو کیا ہے؟ الفاظ کے آخر کو صحیح کرنے کا علم ہے، اور اس کا فائدہ کیا ہے؟ صحیح پڑھنا، صحیح بولنا اور صحیح سمجھنا، اور اس کا جو موضوع ہے وہ کلمہ اور کلام ہے۔ تو یہی سبق ہے ہمارا۔